ویلکم بیک ٹو صبح کی سوچ. اب ہم بات کریں گے ایک ایسے دن کے حوالے سے جو آج بنایا جا رہا ہے, انٹرنیشنل ڈے آف گرل چائلڈ. اور میرے ساتھ لڑکی بیٹھی ہیں تو میں خیال ہے کہ آپ کو زیادہ ایکسپلین کرنا چاہیے. لڑکی ہونے کا فائدہ اٹھا لیتی ہے. چلیں ٹھیک ہے, ویمن کارڈ پلے کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جی اس وقت برطانوی ہائی کمیشن اسلام آباد کی ڈیپٹی ہیڈ آف کمیونیکیشنز اور مشیر تعلیم سائرہ سید اور سنیہا لالا. اور جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ بیسکلی یہی ہے کہ یہ جو حسنین نے جس دن کا ذکر کیا کہ انٹرنیشنل ڈے آف گرل چائلڈ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, یہ کیا دن ہے, یہ کیوں ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور کس طرح سے پاکستان میں برطانوی حکومت پرٹیکولرلی کیا کر رہی ہے, کیا اپرچونیٹیز پرووائڈ کر رہی ہے لڑکیوں کو, خاص طور پہ ان کی ایجوکیشن سے متعلق, ان کی صحت سے متعلق, دیگر جو تمام تر مسائل یا چیلنجز ہمارے ہاں لڑکیوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں اسے متعلق. سب چلتے ہیں میرے خیال میں اپنے گیسٹ کی جانب اور ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو سائرہ, ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ تھینک یو سو مچ. سنیہا, ویلکم ٹو دا شو, کیسے ہیں آپ؟ بہت اوکے, ناظرین کو بتاتے چلے سنیہا از ناٹ ایز گڈ ود اردو ایز وی آر. خیر سائرہ, آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ جو دن ہم سیلیبریٹ کریں, پلیز ہماری آڈینس کو بتائیں یہ دن کیا ہے, اس کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس ہیئر. میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں آج اس شو پہ اور گرلز چائلڈ کے رائٹس کے بارے میں بات کرنے کے لیے. یہ دن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی ہر لڑکی ارسپیکٹیو آف ہر ریلیجن, ہر سوشل بیک گراؤنڈ, ہر اکنامک اسٹیٹس, ہر ڈسیبلٹی اسٹیٹس, ہر لڑکی کو ایک حق حاصل ہے کہ اس کو معیاری تعلیم ملے, اس کو اچھی خوراک اور اچھی صحت کی سہولیات ملیں, اور اس کے پاس ایک رائٹ آف چوائس ہو اپنا کریئر چوز کرنے کے لیے اور اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. ایز اے مدر میں سمجھتی ہوں کہ میں بہت بلیسڈ ہوں کہ مجھے ایک اچھی فیملی میں پیدا ہوئی. میرے پاس بہت اچھی اپرچونیٹیز تھیں جس کے تھرو میرے باپ باپ نے مجھے سپورٹ کیا, ایک اچھی تعلیم دلوائی. پاکستان میں پیدا ہوئی جہاں پہ اچھی یونیورسٹیز ہیں, جہاں اچھے کالجز میں گئی, جہاں اچھے اسکولز میں گئی, اور وہاں پہ ساری اپرچونیٹیز میں نے استعمال کی جس کے تھرو میں اپنے پورے پوٹینشیل کو استعمال کر کے آج جہاں پہ بھی میں ہوں میں وہاں پہنچی. آئی تھنک آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے. وی وانٹ ٹو شو solidarity with all the girls who are resolved and who are not having what you had. Yeah, and who are committed to pursuing their education, who wants to excel in their career in the face of there's poverty in our country, there are climate changes that are happening and are affecting women and girls. There are other adversities, but these girls are resilient and we want to support their resilience. We want to stand with them. We want to show solidarity that we are there to promote their voices. This is why we are celebrating this day today. This is why we are celebrating this day. And اس سال اس ڈے کا جو تھیم ہے وہ ہے girls, their vision for their future. اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام لڑکیاں ایک اپنے جو بھی ان کا ویژن ہے اپنے فیوچر کے لیے, پورا معاشرہ مل کر, ایک خاندان مل کر, choice for their future. بالکل, Is that what you said? جو وہ چاہتی ہیں اپنے فیوچر میں کرنا, ایک پورا خاندان, ایک پورا معاشرہ مل کر ان کو سپورٹ کرے جو بھی ان کا پوٹینشیل ہے اس کو ریئلائز کرنے کے لیے, تاکہ وہ ایک اچھا انسان بن سکیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سنیہا, آپ کی طرف آتے ہیں. اگر اس دن کی بات کی جائے تو ہمارے یہاں لڑکیوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, جس طرح ہم آف ایئر ڈسکشن کر رہے تھے, چائلڈ ابیوز بھی ہوتا ہے, ارلی میرجز بھی ہوتی ہے, لیکن ایجوکیشن میرا خیال ہے کہ یو آر مور فوکسنگ آن ایجوکیشن, یا پھر سارے ہی ڈپارٹمنٹس کو آپ فوکس کرتی ہیں؟ ہم یہ سارے کو فوکس کرتے ہیں. ایجوکیشن بہت اہم ہے لڑکیوں کے لیے کیونکہ ایجوکیشن سے لڑکیوں کا فیوچر انلاک ہوتا ہے نا. لیکن یہ سب بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت اہم ہے. ہم کمیونٹیز کے ساتھ کام کرتے ہیں اس سب میں, کیونکہ سب سے اہم ہے کمیونٹیز انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یہ ایشوز اور وہ ان کے کام کرتے ہیں. کیونکہ ہم بول سکتے ہیں ہاں چائلڈ میرج غلط ہے, ہم بول سکتے ہیں یہ ابیوز غلط ہے, there should be something practical about it. اگر communities, if these discussions aren't happening in communities, exactly, what use is me coming and saying child marriage isn't good and domestic abuse isn't good? And it's important to involve communities to understand why this is happening. So after the floods in 2022 we're seeing abhi bhi Sindh mein jahan pe bahut sare destruction hua, infrastructure destroy hua, bahut sare child marriages ho rahe hain un areas mein. Kyun ho raha hai? کیونکہ پیرنٹس کے پاس پیرنٹس سوچ رہے ہیں کوئی چوائس نہیں ہے, میں کیا کریں گے, ایجوکیشن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. And it always had been like that. People are not getting over that.
پھر جو ہم کر رہے ہیں ہم کمیونٹی کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں اور ہم کمیونٹیز پہ جا رہے ہیں اور کمیونٹی سینٹرز بلڈ کر رہے ہیں اور اس کمیونٹی سینٹرز میں لوگ آتے ہیں اور they come together and discuss the issues important to them in their community, and most importantly they come up with solutions as a community. It's not Britain coming and saying this is what you should do. It's that community saying, look, I'm seeing that there are child marriages happening. It's because of this lack of opportunity, this lack of this lack of education awareness. So we're going to come together and do awareness campaigns that work for the community. And through this approach, we've set up 1,000 community centers set up kiya, اور text message campaigns, radio campaigns سے WhatsApp message campaigns سے we've reached 34 million people اور بولا کیوں child marriage غلط ہے, کیوں domestic abuse غلط ہے, اور most importantly یہ messages ہمارے طرف سے نہیں آ رہے ہیں, یہ کمیونٹی سے طرف آ رہے ہیں. کمیونٹی آپ کو رسپانس بھی کر رہی ہے, کمیونٹی بھی رسپونڈ کر رہے ہیں. ہمارے پاس 44,000 ٹرینڈ کمیونٹی والنٹیئرس ہیں اور وہ کمیونٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور گورنمنٹ بھی کے ساتھ کام کرتے ہیں. وہ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں کیا ہمارے پرابلمس ہے, کیا ہم چاہیے. ہم یوتھ والنٹیئرس کے ساتھ بھی انگیج کر رہے ہیں. ہمارے پاس 1,000 پروجیکٹس سپورٹ کیا یوتھ والنٹیئرس کے ساتھ, اور یہ لڑکیاں. So if we want to help girls, we put girls in the center of what they're doing. So girls at the center of the projects. So our approach is very much about working with the communities on these bigger issues. I mean, working on 1,000 projects or more than 1,000 projects is already so big. Can you please brief us about the projects that you guys have already done, the British government, with the British government? In terms of education کے projects کے بارے میں بات کروں گی کہ globally ہم نے 900 ملین پاؤنڈس کی انویسٹمنٹ کی ہے گرلز ایجوکیشن پہ اور ایجوکیشن سیکٹر ریفارمز کے اوپر. ابھی کرنٹلی اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے گلوبلی پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے, بٹ میں پاکستان کے اوپر فوکس کر کے بات کروں گی کہ پاکستان میں ہماری 3-4 فلیگ شپ انیشیٹیوز ہیں. ایک ہمارا جو فلڈ رسپانس کے پروگرام کے بارے میں انہوں نے بات کی, جو کہ 2022 کے فلڈز آئے تھے, اس کے بعد جو اسکولز میں ڈسٹرکشن ہوئی اور جو اسپیشلی ساؤتھ پنجاب میں اور کے پی کے خیبر پختونخوا کے مرج ڈسٹرکٹس کے اندر ہمارا پروجیکٹ کام کرا ہے, جس میں ہم اسکول کی بیسک فیسلٹیز کو امپروو کرتے ہیں, بیسک انفراسٹرکچر جو ڈیمیج ہوا ہے فلڈس کے بعد, اور اس کے علاوہ ہم اسکولز میں ایک پورا پیکیج پرووائڈ کرتے ہیں جس میں کہ لرننگ کٹس ہوتی ہیں بچوں کے لیے, ٹیچرز کو ٹریننگ پرووائڈ کی جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ سائیکو سوشل سپورٹ کی ٹریننگس پرووائڈ کی جاتی ہیں, جس کے تھرو ہم 600 کے قریب اسکولز جو ہیں ان دو صوبوں میں ہم نے ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا ہے, اور اس کے علاوہ ہزاروں بچوں کو ہم نے واپس اسکول میں لے کے آئے ہیں جس میں امپروو فیسلٹیز ان کے پاس ہیں اور وہ ان اسکولز میں سیف محسوس کرتے ہیں. ایک ہمارا پروگرام ہے گرلز اینڈ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا, جو کہ ابھی کرنٹلی چل رہا ہے, اور 2027 تک ہم اس پروگرام کے تھرو 250,000 گرلس کو, آؤٹ آف اسکول گرلز جو ہیں ان کو اسکول میں انرول کرائیں گے, اور ان کو اسکول میں دل اسٹے ان اسکول. اس کے علاوہ 150,000 گرلز جو ہیں ان کو ہم بائی دا ایج آف 10 دے ول بی ایبل ٹو ریڈ اس پروگرام. اور یہ جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے یہ کب سے چل رہی ہے اور کتنے لمبے عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ پاکستان میں ہماری انویسٹمنٹ کو پچھلے 10 سال سے ہم بہت ایکٹیولی پاکستان میں ایجوکیشن کے سیکٹر میں انویسٹ کر رہے ہیں, جو کہ ایکسپینڈ بھی ہو رہی ہے, مگر اس میں شفٹ بھی آ رہے ہیں, کیونکہ شروع میں ہمارا کام موسٹلی واز اراؤنڈ ایکسیس, کہ اسکول تک بچوں کی رسائی کو آسان بنایا جائے, مگر اس کے اور وہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ بہت کلوزلی مل کے کام کرتے ہیں ان پروجیکٹس پہ, مگر ریسنٹلی ہم نے اس کو شفٹ کیا اور ہم مور کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر ہم نے فوکس اپنا کیا ہے. اس کے علاوہ ہمارا برٹش کاؤنسل کے تھرو شیوننگ کا پروگرام ہے, جو کہ اسکالرشپس ہیں, جو کہ ہائر ایجوکیشن کے اسکالرشپس ہیں. اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 3 سال میں 50% جو اسکالرشپس ہیں وہ اسکالرشپ ہولڈرز آر ناؤ ویمن فار دا شیوننگ اسکالرشپس. ایک اور پروگرام تھا جس کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی. جی پلیز, لیٹ می جسٹ ہیو اے لک. شیور. جب تک ہم سنیہا کے پاس جاتے ہیں, سنیہا, سو یو ہیو بین لیونگ ان the UK, right? So what differences do you see when it comes to education in both countries, and what unfortunate things do you witness here in Pakistan? I think it's very important that education پورا دنیا میں پرابلم ہے, انیکوالٹیز پورا دنیا میں پرابلم ہے. پھر میں نہیں بولوں گی یو کے بہت اچھا ہے اور پاکستان نہیں ہے, کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے. لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں جو پاکستان میں کوشش کر رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں,
बहुत सारे अटेंशन हो रहा है क्या सब लोग एजुकेशन मिल सकते हैं और सब लोग एजुकेशन जो सही है उनके लिए मिल सकते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी। एक चीज़ हम कर रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ है एक कॉन्सेप्ट टीच एट योर लेवल। अगर एक बच्चा से फ्लड्स में 2 साल एजुकेशन लूज किया, वो बच्चा अभी 10 साल है, और फिर लेकिन उनके एजुकेशन लेवल 8 साल जैसा बच्चा है क्योंकि वो 2 साल मिस किया उसने ऑलरेडी। फिर अगर आप 10 साल के लेसन्स देते हैं उस बच्चे के लिए, फिर वो लर्न नहीं करेंगे, 2 साल गैप है क्योंकि कुछ नहीं लर्न करेंगे और फिर they'll fall further and further behind. So one thing we're doing with Pakistan is a concept of teach at your level. फिर अगर 2 साल लूज किया, फिर 8 साल के एजुकेशन करिकुलम कीजिए। जिसको मैं अप्रिशिएट भी करूंगी कि हमारे यहाँ वाकई ऐसे होता है, व्हाट आवर पेरेंट्स डू कि भाई 2 साल जाया हो गई, एज matters more than what they are learning or not. Yeah, so it should be learn at your level, not at your age. Exactly. If your level is that of an 8-year-old, do the curriculum of an 8-year-old, not a 10-year-old, and then you catch up really quickly, and then you get to be at the level of the 10-year-old really quickly and join everyone else. And we've seen it going so well. We've seen it in Sindhi, English, maths, Urdu, all of these subjects. People's scores have just gone incredibly high by doing this teach at your level. Teach at your level. आपको प्रोग्राम मिल गया अपना? जी, मैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बात करना चाहती थी, जो कि पंजाब में हमने 80,000 बच्चियों को स्कॉलरशिप फराहम की है, जो कि लोअर मिडिल और लोअर इनकम फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी बच्चियाँ, और उन्होंने पोस्ट प्राइमरी इन स्कॉलरशिप के थ्रू अपनी एजुकेशन को परसू किया, और ये पंजाब एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म प्रोग्राम के अंदर। और इनको शॉर्ट लिस्ट किस तरह करते हैं आप लोग? शॉर्ट लिस्ट का हमारा क्राइटेरिया होता है, जिस तरह आपके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का स्कोर कार्ड है, बच्चियाँ जो कि लो फैमिलीज से होती हैं, हमारे शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। आप किन डिस्ट्रिक्ट्स में काम करना चाहते हैं, बिकॉज हमारी कोशिश ये है कि हम मोस्ट मार्जिनलाइज्ड बच्चों तक पहुँच सकें। सो वो स्टार्ट होता है कि आप वो डिस्ट्रिक्ट्स कौन से चूज़ करते हैं, उनके पावर्टी स्कोर कार्ड क्या है, उनका फैमिलीज़ का, उनकी पावर्टी इंडेक्स पे वो कहाँ पर आते हैं, उनमें स्कूल्स कितने मौजूद हैं, और ये सिलेक्शन जो होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मशावरत के साथ की जाती है। आप लोग गवर्नमेंट्स के साथ मिलके करते हैं, जैसे आप पंजाब के प्रोजेक्ट का बता रही हैं, ये पंजाब गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है उस पर? जितने भी प्रोग्राम हमारे एजुकेशन में यूके की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, वो तमाम के तमाम प्रोग्राम हमारी सूबाई गवर्नमेंट्स या वफाकी गवर्नमेंट के साथ ताउन में बनाए भी जाते हैं और डिलीवर भी किए जाते हैं। शुक्रिया इस वजह से कि आपको मैंने वैसे ही कहा था ऑफ एयर कि सलीस उर्दू आप बोलेगा, तो आपने वो बोली है, मुशावरत भी आपने बोला। थैंक यू सो मच फॉर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन डिटेल बात की सुना। और ख़वातीन वज़ात हमने चाइल्ड के हवाले से बात की, गर्ल्स के हवाले से, गर्ल्स की एजुकेशन के हवाले से बात की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मैसेज पहुंचेगा, और जितनी भी कम्युनिटीज़ हमें देख रही हैं, चाहे वो सिंध से देख रही हैं, KPK से देख रही हैं, वो इस मैसेज को पॉजिटिवली लेंगी। यहाँ पर वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।